آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے، شہداء، صلحاء، ابرار، نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہدائے انقلاب و شہدائے پاکستان کے لیے، علی الاخص مرحومہ سیدہ عابد کنیز اور مرحومہ کنیز سیدہ، اسی طرح سے مرحوم سید بندے حسن زیدی اور دیگر مرحومین کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر رب جلیل کے کروڑوں شکر گزار ہیں کہ وہ چاہنے والوں کو روزانہ یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات کا کچھ حصہ سید الشہداء کے ذکر سے منور کر پا رہے ہیں۔ اس ذکر کی کیا بلندی ہے، اس ذکر کی کیا فضیلت ہے عزیزوں، میں اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ جب جسم و جاں میں جدائی ہوگی اس وقت باخبر ہوں گے ذکر نے کس قدر بلند کیا ہے مجھے اور آپ کو۔
لہٰذا بہت ہی عاجزی سے، بہت ہی تواضع کے ساتھ رب جلیل کی بارگاہ میں جب کبھی مجلس میں شریک ہوں عزیزوں، شیطان لعین کے وسوسوں سے پناہ طلب کریں۔ پروردگار ہر قسم کے شر سے، ریاکاری کے شر سے، خدا نخواستہ دکھاوے کے شر سے، بہرحال معمولاً شیطان پہلے مرحلے میں چاہتا ہے میں اور آپ مجلس میں شریک ہی نہ ہوں۔ جب انسان شریک ہو جاتا ہے اب چاہتا ہے کہ اسے دکھاوے یا جو ہے وہ کیا ہے شہرت کی جو ہے وہ کیا ہے بھیٹ چڑھا دے۔ بہرحال انسان مختلف طریقوں سے چاہتا ہے میرے اور آپ کی نورانیت کو چھین لے، لہٰذا انسان جہاں شیطان لعین کے شر سے پروردگار متعال کی پناہ کو طلب کرے، وہاں پروردگار متعال کی بارگاہ میں صدق دل سے اس بات کو بھی طلب کرے، اے پروردگار جو بیش بہا رزق، وہ کریم اور پاکیزہ ترین رزق جو ان مجالس کے طفیل تیری بارگاہ سے حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، کہ اہم ترین رزق جو اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے عزیزوں وہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح راستہ، صحیح ڈھنگ، صحیح طریقہ کار، جو یہ مجلس مجھے اور آپ کو بیان کرتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے جو رحمتیں، جو برکتیں، جو مغفرتیں حسین کے چاہنے والوں کے شامل حال ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر ہر مجلس سے انسان اس نیاز کو لے کر اٹھے، دیکھیں عزیزو یہ میرے مولا و آقا کے جملے عزیزو، اس کی صداقت میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی قرآن کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے پروردگار متعال سے دو تحفے عطا فرماتا ہے، ایک ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے، ایک ضلالت اور گمراہی کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ انسان جب قرآن کریم کی کہ دسترخوان فیض سے بہرمند ہوتا ہے، دقیقاً عزیزوں وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے کہ جس بارگاہ میں آئے ہیں، کم ترین تحفہ یہ ہے ایک ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے، ایک ضلالت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہر مجلس سے انسان اس نیاز کو لے کر اٹھے کہ ایک اچھائی اس کی زندگی میں بڑھ جائے، ایک برائی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے، تو 2 ماہ 8 دن تو عزیزوں بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے حریت کا تحفہ چاہنے والوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جو حر کو در بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار متعال ہم سب کو غلامان حضرت حر سلام اللہ علیہ میں سے قرار دے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ۔ پانی اگر رکھ دیں بار دیگر، مجھے آدھا اگر پانی بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس خمسے کے لیے عزیزوں مجھ حقیر نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ یہ جیتا جاگتا مجمع اگر میرا ساتھ دے گا تو کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ زیارت امین اللہ، نہیں معلوم اس زیارت سے کس قدر میں اور آپ آشنا ہے۔ اگر مشہد مقدس آپ کو جانے کا موقع ملا ہو تو تقریباً ہر نماز کے بعد سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم السلام کی بارگاہ میں موجود چاہنے والوں کے لیے اجتماعی طور پر زیارت امین اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی یہاں پر حفظ قرآن کے سلسلے میں جواں موجود ہے، کوئی میرا بھائی جو حافظ کل قرآن ہو عزیزوں، یہ افتخار نہیں ہے ہمیں، خوب کل قرآن نہ ہو، ایک سپارے کا حفظ حافظ، کچھ سوروں کا حافظ، بہرحال اگر کوئی اس سلسلے میں میری مدد کرے تو آہستہ آہستہ ہم ان 5 دنوں میں اگر تھوڑا سا کوئی ہمت کرے اور کوشش کرے تو ہم اس زیارت کو حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کتنے اپنے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہیں یہ زیارت حفظ ہے۔ قبل اس کے کہ میں زیارت امین اللہ سے متعلقہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، زیارت کے باب میں پروردگار متعال کیا پسند فرماتا ہے؟ ظاہراً پچھلے سال نہیں، اس سے پچھلے سال یا بہرحال مجھے یاد پڑتا ہے انہی چند سالوں میں نے آپ ہی کی خدمت میں زیارت بامعرفت کا ٹاپک لیا تھا، ادھر عمومی طور پر کچھ باتیں بیان کی تھی۔ اس سال عزیزوں میں آپ کی خدمت میں یہ جامع ترین زیارت لے کر آیا ہوں، اپنے اندر اتنے فضائل، اتنی خوبصورتیوں کو لیے ہوئے کہ اگر انسان ان باتوں کو نصب العین قرار دے، اپنی زندگی کا جو ہے وہ منشور قرار دے دے عزیزوں، خود بھی پاک و پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے، شہر لاہور بھی پاک ہو جائے گا، انشاءاللہ ملک خدا داد پاکستان بھی پاک ہو جائے گا، اور مولا و آقا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی۔ مولا و آقا کے تعجیل ظہور کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل
فرمایا جب پروردگار کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے دو تحفے عطا کرتا ہے، ایک زہرا کے لال کی محبت میں دھڑکنے والا دل اسے عطا کرتا ہے، دو اسے مولا و آقا کی زیارت کا عجیب طریقے سے عاشق بنا دیتا ہے۔ کم ترین تقاضا یہ ہے سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح ضرور بس ضرور 10 بوسی کے لیے آؤ۔ ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا عزیزوں، اللہ سے مانگیے عزیزوں، مخصوصاً ایام اربعین نزدیک ہے، خداوند متعال سے تقاضا کیجئے کہ پروردگار متعال ہر چاہنے والے کو، چونکہ یہ فقط ایک نارمل واک نہیں ہے عزیزوں کہ جو نجف سے جو ہے وہ چاہنے والا کربلا کی جانب کر رہا ہوتا ہے، نہیں عزیزوں، محسوس یہ ہوتا ہے، علائم اور نشانیاں یہ بتا رہی ہیں یہ سفر در واقع آہستہ آہستہ ظہور کی آمادگی کا سفر ہے۔ انسان ان 3 دنوں میں، ان 4 دنوں میں ایسے مناظر دیکھتا ہے جز حسین کے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ جو جوتے پالش کر رہا ہے مولا کی خاطر، وہ جو کھانا کھلا رہا ہے مولا کی خاطر، وہ جو سبیل لگا کے بیٹھا ہے مولا کی خاطر، وہ جو آپ کو سلا رہا ہے، جگہ دے رہا ہے، ایک ایک شے حسین ابن علی کی خاطر ہے۔ در واقع چاہنے والے کو آمادہ کیا جا رہا ہے، اپنی پوری زندگی تو نے ایسے ہی بسر کرنی ہے۔ جب چاہنے والا اس طرح سے زندگی بسر کرے گا، وارث حسین کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی۔ عزیز، زیارت کے باب میں ایک حدیث کا میں سہارا لینا چاہتا ہوں، اور واقعاً انسان ان حدیثوں کو شاید اگر اپنے پاس لکھ کر یہاں پر امام بارگاہ کی زینت قرار دے، انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم زیارت میں خدا کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ دیکھیے وہ افراد کے جو مسلسل تقاضا کرنے کے باوجود بھی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے باوجود بھی نہیں جا پا رہے ہیں، وہ بھی پریشان نہ ہو۔ وہاں پر عزیزوں اللہ نے ہر ایک کے لیے راستہ رکھا ہے، جو آ سکتا ہے اسے بلایا ہے، جو نہیں آ سکتا ہے اسے فراق کا درد عطا کیا ہے، اور اس درد میں وہ روتے ہوئے جب دور سے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اسے بھی جواب سلام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کی زیارت کو شرف قبولیت بھی عطا کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے پریشان نہ ہو کہ وہ تو ہر سال جا پا رہا ہے، میں نہیں جا پا رہا۔ نہ، جو چیز مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار نے چاہیے وہ ہے سید الشہداء کا درد، ویسے زندگی بسر کروں جیسا مولا چاہتے ہیں۔ کسی کو بلا کر یہ درد عطا کیا جاتا ہے، کسی کو فراق کے درد سے وہی درد اہل بیت اطہار عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ فرمایا اے زیارت پر آنے والے سن، یہ روایت میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اب میں یہاں پر عربی الفاظ لکھ کر آیا ہوں، بہت تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر لوگوں کو خبر ہو جاتی کہ زیارت سید الشہداء میں اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے اور کتنی فضیلتیں اور بلندی ان کے لیے قرار دی ہیں، تو وہ اس شوق میں مر جاتے، ان کی موت رونما ہو جاتی، ان کی سانسیں منقطع ہو جاتی، اس قدر فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد امام معصوم فرما رہے ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو حسین کی محبت میں قدم آگے بڑھاتا ہے پروردگار متعال یہ ہدایہ اسے عطا کرتا ہے، 1000 مقبول حج، 1000 نیکوکار عمرہ، 1000 عزیزو، یہ تعبیر میں نے بارہا یہ روایت پڑھی، لیکن یہ تعبیر اس طرح سے میں بھول گیا تھا۔ 1000 شہدائے بدر، ٹوٹل بدر کے شہداء کتنے عزیزو؟ 313 افراد تو گئے تھے، ایک قلیل سی تعداد کو درجہ شہادت نصیب ہوا ہے، بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا وہ جو بدر کے شہید کا اجر ہے، ایسے 1000 شہداء کا اجر حسین ابن علی کے ظاہر کے لیے، حسین ابن علی کے ظاہر کے لیے۔ پھر فرمایا 1000 روزے داروں کا اجر، 1000 مقبول صدقے کا اجر، 1000 غلاموں کو خدا کی خاطر آزاد کرنے کا اجر۔ یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے پروردگار متعال جو ہدیہ دے رہا ہے حسین کے ظاہر کو، فرمایا جس سال تو حسین ابن علی کی زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آفت سے تجھے بچا کر رکھے گا۔ کم ترین آفت جس سے پروردگار متعال تیری حفاظت کرے گا وہ شیطان لعین کا شر اور وسوسہ ہے، کہ جس سے پروردگار متعال تیری حفاظت کرے گا۔ ایک ملک کریم، ایک خاص اللہ کا فرشتہ اس کے لیے قرار دیا جائے گا، جو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں جانب سے حسین کے ظاہر کی حفاظت کرے گا۔
کہ یہ پاک و پاکیزہ رہے۔ پھر فرمایا جس سال اگر اس نے زیارت کی اسی سال اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اس کے غسل و کفن میں موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں استغفار کرتے ہوئے، اور اس کی قبر کو تحد نگاہ اس کے لیے وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یفسح لہ، اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار متعال اسے فشار قبر سے، منکر و نکیر کے ڈر سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی جانب دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ برزخ۔ پھر فرمایا جب محشر میں آئے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اب اس جملے پر غور کیجئے گا عزیزو، سبحان اللہ بھی کہیں اور ایسے ظاہر ہو جائے میں اور آپ۔ اور پھر قیامت کے دن جب دائیں ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا تو اس موقع پر پروردگار متعال اسے وہ نور عطا کرے گا کہ قیامت کے دن اس کے نور سے مشرق اور مغرب جگمگانے لگے گا۔ یہ زائر حسین کا مقام و مرتبہ ہے۔ پانچویں امام کی زبانی فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا هَذَا مَنْ زَارَ الْحُسَيْنِ شَوْقًا إِلَيْهِ۔ یہ زائر حسین ابن علی کا مقام ہے جو اپنے مولا کی محبت میں مولا و آقا کی قدم بوسی کے لیے چلا تھا۔ فرمایا یہ وہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ جسے دیکھ کر محشر میں موجود ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں بھی حسین کے زائروں میں سے ہوتا، کاش میں بھی حسین کے زائروں میں سے ہوتا۔ کتنا مقام ہے عزیزو، کتنا مرتبہ ہے۔ لیکن ان ساری زیارت سے متعلقہ روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں تو فرمایا گیا ایک اہم ترین شرط ہے اگر چاہتے ہو یہ ثواب تمہیں نصیب ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ عارفاً بحقہ۔ یہ زیارت تم کرو یہ دیکھتے ہوئے کہ اہل بیت اطہار تم سے کس طرح کی زندگی کے خواہاں ہیں، ان کا حق کیا ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ انسان انہیں اپنا امام مانے اور جیسا وہ میرے اور آپ سے چاہیں ویسے میں اور آپ زندگی بسر کریں۔ اگر اس اسپرٹ کے ساتھ، اس ولولے اور جذبے کے ساتھ انسان اپنے مولا و آقا کی زیارت کرے تو یہ سارا ثواب حسین ابن علی کے زائروں کے لیے قرار دیا جا رہا ہے۔ کیسے عزیز و انسان امام کے حق کی معرفت حاصل کرے؟ اس کے لیے بہترین وسیلہ خود وہ زیارت نامہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن ہائے رے افسوس کہ اس پر توجہ، جی جناب، اس پر توجہ نہیں کرتے۔ مومن ہر شب سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، کیوں؟ رزق میں اضافے کے لیے۔ وحالیہ کے پروردگار متعال نے اس کا رزق کہاں قرار دیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ واقعہ کو بولیے سمجھنے میں، وہ بغیر سمجھے پڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک عظیم رزق سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے۔ آئیے عزیزو ان مجلسوں کے طفیل اپنے آپ کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہر سال یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عربی زبان سے اپنے شغف میں اضافہ کریں۔ کسی نے میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، ہم سے سوال کیا مولا قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مولا ہم آپ کی ہمراہی کرنا چاہتے ہیں، مولا ہم اس عالم کو پاک و پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ بتاؤ پیسے کے لحاظ سے آپس میں تمہارے رابطے کی کیا کیفیت ہے؟ آیا ایک مومن بھائی جب چاہے دوسرے مومن بھائی کے جیب سے بے قدر ضرورت پیسہ نکال سکتا ہے؟ ساتھ ہے میرے بھائی؟ جی وہ آخر تک ساتھ ہے میرے؟ ہاں میرے بھائی، ایک سبحان اللہ، ایک ماشاء اللہ، تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ پوچھا مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی چاہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب اتنی بڑی تعداد 40 کے سفر پر آ رہی ہے، پھر مولا کا ظہور کیوں کر نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزو وہ تو پروردگار متعال ہے، وہ اپنا فیض پہنچانا چاہتا ہے۔ مولا و آقا واسطہ فیض ہیں، وہ بھی تڑپ رہے ہیں کہ وہ اس عالم میں آئیں، اور کیوں کر انہیں اذن ظہور عطا نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہ افراد آمادہ نہیں ہیں کہ جو اس نعمت کی قدر و قیمت کو جان سکیں۔ مولا کیوں کر قیام نہیں کرتے؟ فرمایا بتاؤ پیسے کے لحاظ سے ایسا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے آیا پیسے کے لحاظ سے ایسا ہے؟ عام مومن بھائی کا ذکر کیا ہے اس مقام پر، فرمایا ایسا ہے کہ پیسے کے لحاظ سے
کسی مومن کو ضرورت پڑے وہ دوسرے مومن کے بطور مثال جو ہے وہ کیا ہے، گھر میں جیسے ہوتا ہے، آپ جب پہنچتے ہیں تو گھر میں جیبیں جو ہے وہ انسان خالی کرتا ہے، ڈریسنگ پر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. ہاں دوسرا مومن تو چھوڑے، آیا زوجہ پیسے اٹھا سکتی ہے؟ مولانا صاحب وہ تو سارا اٹھا کر لے جاتی. ہاں اس سے تو بچا کے رکھنے ہوتے ہیں پیسے. خوب آیا بھائی پیسے لے سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ کی گاڑی کی چابی، معمولاً جو افراد اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں گاڑی کی چابیاں ایک ساتھ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، آیا بھائی کو ضرورت پڑے ہاں اور وہ گاڑی کی چابی اٹھائے اور جو ہے وہ کیا ہے سفر کر کے واپس پلٹ آئے اور بھائی کو خبر بھی نہ دے، آیا بھائی کے ماتھے پر شکنیں تو نہیں پڑتی ہیں؟ فرمایا آیا مومنین آپس میں ایسے ہیں یا نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا ایسے تو نہیں ہے. کہا جو پیسے کے معاملے میں بخیل ہے وہ خون دے گا، وہ خون دے گا. تم ہم سے قیام کی باتیں کر رہے ہو. میں عاجزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کتنے سالوں سے مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں؟ سال سے. یہاں پر باب العلم فاؤنڈیشن کا یہ 19واں جو ہے وہ سالانہ سلسلہ ہے. آپ مختلف علماء کرام سے عقائد، احکام، اخلاق، انفرادی اجتماعی گفتگو سن رہے ہیں. کہاں کھڑا ہے معاشرہ؟ کہاں کھڑا ہے مجھے بتائیے. اہم ترین تقاضا جاتے جاتے اپنے بیٹے سے، عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں یہ سفر زیارت پہلے مرحلے میں شیطان چاہتا نہیں ہے میں اور آپ جائیں، لیکن جب جاتے ہیں اگر انسان کی تھوڑی سی معرفت میں کمی واقع ہو جائے تو بسا اوقات انسان ہوٹل کے کمرے پر لڑ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات کھانوں کی تعداد پر لڑ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ افتخار اس بات پر کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارا ہوٹل تو مولا آقا کے روضے سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے، پیسے تو آپ نے بھی اتنے ہی دیے لیکن آپ کو کہاں دور ٹھہرا دیا گیا. الحمدللہ. کیا کر رہا ہے میرا بھائی؟ کس خاطر آئے تھے؟ کیا لینے چلے تھے اور کیا لے کر واپس پلٹ رہا ہے؟ کیوں یہ زیارتوں کے سفر مجھے اور آپ کو نہیں بدل پا رہے ہیں؟ وجہ یہ عزیزوں، میں اور آپ قرآن اور اہل بیت سے جو واقعی طریقہ کار ہے قریب ہونے کا اس طریقے سے قریب نہیں ہو رہے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں عزیزوں، زبان کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں عزیزوں، وقت تو نکالنا پڑے گا. عربی زبان سے ہمارا معاشرہ بالکل شغف نہیں رکھتا ہے. آپ تو سامعین کرام اور مومنین، میں طالب علم ہو کر عزیزوں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں بسا اوقات ایک آیت کو جب پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ بھی قرآن کی آیت ہے. میں طالب علم جس کا صبح و شام کام یہی ہے، تو جب ہماری یہ کیفیت ہے آپ کدھر کھڑے؟ لہٰذا مجلسوں میں شریک ہوں، پروردگار متعال کی بارگاہ سے بہترین اجر و پاداش پائیں گے. لیکن دوسرا قدم جو اٹھانا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ عربی زبان سیکھنا شروع کریں. مجھے نہیں معلوم آپ جامعۃ المنتظر میں بیٹھے عزیزوں، ہمارے یہاں پہلا درس حوزات علمیہ میں، بہرحال تھوڑا یہاں پر چونکہ ہم عربی کی جیسے کہہ سکتے ہیں لفظوں کی موشکافی بہت زیادہ کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پر عربی گرامر بہت دقیق طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم شہر کراچی میں نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو عربی لینگویج پڑھا رہے ہوتے ہیں. برادران اہل سنت کے انسٹیٹیوٹ میں نے اس میں زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو دیکھے ہیں جو عربی لینگویج پڑھا رہے ہوتے، مخصوصاً قرآنی لینگویج پڑھا رہے ہوتے. میں مشہد میں ایک مومن کو جانتا ہوں جس کی بچی نے فقط عربی کارٹونز دیکھے، اب وہ بچی عربی بول رہی ہے. میرے بھائی اپنی دنیا کے لیے ہم اپنے بچوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں، فرینچ سکھا رہے ہیں، نہیں معلوم کون کون سی زبانیں سکھا رہے ہیں، کب آخرت کے لیے قدم اٹھائیں گے؟ اب یہ جملہ اگر آپ کی سماعتوں پر بھاری نہ ہو تو عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوں پھر آپ کو. کب تک مولانا پڑھ پڑھ کر پڑھ جائیں گے اور آپ لوگ سن سن کر انسنی کر دیں گے؟ ایک سبحان اللہ تو بنتا ہے میرے بھائی. پہلے میں نے اپنے آپ کو سنایا، آپ کو نہیں سنایا. پڑھنا آسان نہیں ہے عزیزوں. دو لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف میں آئیں گے کل کو آخرت میں اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری صحیح نہیں ادا کی. ایک حضرت بزنس مین، ایک حضرت مولانا. بزنس مین نے نہیں دیکھا، ابھی بھائی ہم سے کہہ رہے تھے، اب پتہ نہیں پہلی تقریر میں اللہ نے یہ بات زبان پہ آ گئی کہ بھائی کہہ رہے تھے بھائی اگر جو ہے وہ کیا ہے ایسا کیس آ جائے وکیل صاحب کے پاس کہ جو جینین نہیں ہے، جھوٹا کیس ہے، جب کرپشن آسمان سے برس رہا ہو مملکت خداداد پاکستان میں تو ہر آدمی کرپشن کی سوچ رہا ہوتا ہے. لہٰذا زیادہ تر وکلا کے پاس جو کیس آتے ہیں وہ جینین نہیں ہوتے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟
ناحق کو حق میں بدلنا، اور وہ آگے بڑھ کر یہ کہے کہ بھائی فیصلہ تو جج صاحب کر رہے ہیں، کیس تو ان کا ہے، میں تو درمیان میں اپنی حق حلال کی کمائی حاصل کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، ایک حرام کو منزل مقصود تک پہنچانے میں تو واسطہ بن رہا ہے، اور حق حلال کی کمائی۔ عزیزوں بسم اللہ کیجئے، کہیں نہ کہیں سے شروع کیجئے۔ میں اور آپ اگر 1 گھنٹہ نکالنے کو تیار نہیں ہے، عربی زبان سیکھنے کو تیار نہیں، میں زیارت امین اللہ لے کر آیا ہوں، آپ سے کہوں گا کہ ترجمے والی مفاتی جا کر پڑھ کے آئیے، اور آئندہ 4 دنوں میں آپ سے درخواست ہے، ان 4 دنوں میں جو میں آپ کے ساتھ ہوں، زیارت امین اللہ کا ذکر کریں، پڑھیے۔ مولا و آقا کی زیارت مفاتیح الجنان انشاءاللہ تمام مومنین کے گھروں میں ہوگی، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے روزانہ مجلس میں آنے والے اتنا میرا ساتھ دے، زیارت امین اللہ پڑھیے گا اور اس کے ترجمے پر غور کریں، یعنی امین اللہ کی تلاوت کرنی ہے اس کے ترجمے کے ساتھ۔ ٹوٹل 10 منٹ بھی آپ کے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹوٹل 10 منٹ بھی نہیں جائیں گے۔ ان 10 منٹ کے بعد آپ کے ذہن میں حتماً کوئی سوال پیدا ہونا چاہیے، چونکہ وہ جو ہمارے یہاں ترجمے وہ اتنے گاڑے ہوتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ مملکت خدا داد پاکستان کی آنے والی نسل اگر اسی طرح سے چلتی گئی تو عربی زبان تو چھوڑ دیں عزیزو، اردو سے بھی انشاءاللہ یہ پاکستانی جو ہے وہ کیا ہے، بے بہرا ہونے والا ہے۔ ابھی ان سے پوچھئے 79 کو اردو میں کیا بولتے ہیں، 89 کو اردو میں کیا بولتے ہیں، اس 89 اور اس 89 میں کیا فرق ہے؟ یہ نئی نسل ایسے، اور باپ بھی جتنا کماتا ہے، ہاں حق حلال کی کمائی، انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو بھیج رہا ہے۔ میرے بھائی وہ فقط زبان نہیں سکھاتے، ثقافت بھی سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بنتا ہے؟ ہاں یہ بھی یہ بھی مولا کے فضائل ہیں آغا، اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ میں اور آپ اس ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ وہ فقط زبان نہیں سکھاتے عزیزوں، اس قدر گر چکا ہے اس وقت عالم استکبار اور کفر و نفاق کچھ اس طرح سے دندناتا ہوا پھر رہا ہے کہ اگر آج بھی کسی کو کفر و نفاق سمجھ میں نہیں آ رہا تو کب سمجھ میں آئے گا؟ اگر آج بھی کسی کے لیے حق روشن نہیں ہے تو پھر کب روشن ہوگا اس کے لیے حق؟ کہ حق پر چلنے والے کسی بھی زمانے میں کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ کیوں نہیں ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں تو دشمن منہ کی کھاتا ہے، دشمن منہ کی کھاتا ہے۔ عالم استکبار کے سامنے اگر سر جھکاؤ گے عزیزوں، اس وقت واضح ہے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سر جھکاؤ گے تو کیا کرتے ہیں عزیزوں؟ آپ مملکت خدا داد پاکستان میں رہتے ہیں، میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، انہیں حتیٰ آپ کا لباس بھی پسند نہیں ہے، وہ آپ کے کرتا شلوار سے بھی جو ہے وہ کیا ہے، نالا ہے، چاہتے ہیں ہماری طرح والا لباس پہنو اور گلے میں پھندا لگاؤ۔ ہاں تھوڑا سا اگر پاکستان کی تاریخ جتنی میں نے اپنی نوجوانی کا 30 سال کا آپ اٹھا کر دیکھے عزیزوں، بڑے بڑے افراد جو پہلے کرتا شلوار پہنتے تھے اب پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرج۔ مخصوصاً اہلیان پنجاب، میرے دوست ہیں عزیزوں ایران میں، پنجاب کا رہنے والا کرتا شلوار نہیں چھوڑتا ہے، لیکن جب کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ اتنا گراتے ہیں اتنا گراتے ہیں، کہتے ہیں نا لباس بھی بدلو، اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ تم ایمان اور اسلام کو نہ چھوڑ دو۔ آؤ عزیزو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عزیزو چھوٹا سا امتحان، یا نہیں ہے یہاں پر کوئی کہ جو دوسرے کو بتائے بھائی چلو، میں مخصوصاً شاید سمر ویکیشن میں کہ آئیے اپنے بچوں کو عربی سکھاتے ہیں۔ ہم دنیا کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں عزیزو، آخرت کی خاطر کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ اگر میں اور آپ پراپر وے میں عربی سیکھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہی والا کیس ہے، العجل العجل، مولا میں اپنی جان آپ کی، مولا میں اپنا مال، مولا میں اپنی اولاد، مولا میں اپنا سب کچھ۔ عزیزوں وہ فقط زبانی جمع خرچ ہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا۔ زیارت امین اللہ کس امام نے تعلیم دی؟ کون جواب دے گا میرے بھائی؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں عزیزو آج کی حد، اللہ اکبر،
دیکھیں جو افراد یہاں پر مسلسل آتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، دیکھیں اگر 5 دنوں میں آپ کو موقع ملے اور آپ بتا سکیں کہ یہاں پر قریب میں یہ ادارے ہیں، میں نام لوں گا یہاں پر کہ جائیے اپنے بچوں کو سکھائیے، اگر نہ جامعۃ المنتظر جیسے ادارے اور جو دینیات اور علوم دینیہ سے متعلقہ، یا اسی طرح سے ہمارے پاس جو دینی سینٹرز ہیں عزیزوں، ان کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے عربی لینگویج کورسز کو شروع کیجیے تاکہ وہ قرآن و احادیث کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ خوب اگر یہ کام نہیں کر سکتا یہ مجمع، حد اقل زیارت امین اللہ پڑھ کے آئیے گا اور اس کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ دیکھ کر آئیے گا۔ جب انسان توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا۔ آنے والے 4 دنوں میں جو نیاز مجھے آپ سے صحیح ہے، سوال، مولانا ہم نے یہ جملہ پڑھا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان دین کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ کہ یہ مجمع اور حسین ابن علی کے چاہنے والے اس سلسلے میں کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے 4 دنوں میں ہم زیارت امین اللہ کو اس کے ترجمے کے ساتھ اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو صفحہ کرتاس پر لکھ کر آئیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ زیارت تعلیم دی ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور آپ نے سب سے پہلے زیارت کو پڑھا ہے اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں جا کر، اپنے جد مظلوم یعصوب الدین، امام المتقین، امام المہتدین، علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کی چوتھے امام کی ولادت کا سن کون بتائے گا میرے بھائی؟ چوتھے امام کی ولادت تقریباً قریب ہے 38 ہجری، 38 ہجری قمری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مولا کی شہادت جی نہیں، بہت آگے بڑھ گئے، 95 ہجری قمری۔ اگر تھوڑا سا تاریخ سے شغف رکھتے ہیں عزیزوں، شہزادی، میں مرحلے مصائب میں نہیں ہوں، شہزادی کی قبر کا نشاں راز پروردگار ہے، عیا نہیں کیا گیا تاکہ حق کے متوالی اس ذریعے سے حق تک پہنچ سکے کہ کیوں کر رسول کی بیٹی کو رات کی تاریکی میں اس طرح سے دفنایا گیا کہ قبر کا نشاں بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن مولا کائنات کی مظلومیت کا عالم یہ تھا عزیزوں کہ آپ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، اور اس ڈر سے کہ وہ لئی حد کے حرمت نہ کرے، مولا کے قبر کا نشاں بھی معلوم نہیں تھا۔ مولا کے قبر کا نشاں کب معلوم ہوا؟ مولا کی شہادت کب ہوئی ہے پیارے بچوں؟ 21 رمضان کون سی ہجری میں؟ 40 ہجری قمری میں۔ اپنے بچوں کو عزیزوں ولادت شہادت کی تاریخ یاد کروائیں، جب یہاں پر لائیں جاتے جاتے ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ بہت اچھا ہے عزیزوں کہ رات کو جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ماؤں کی عادت ہے کہ وہ جو بھی نیاز انہیں نصیب ہوتی ہے، شیرمال کباب ملا ہے، ہاں حتیٰ پھول، بسا اوقات جو ہے وہ کیا ہے متبرک پھول، جب وہ اس کی ایک ایک جو ہے وہ کیا ہے کلی ہر بچے کے منہ میں ماں رکھتی چلی جاتی ہے تاکہ اس نیاز سے میرا ہر بچہ بہرہ مند ہو۔ کیا یہ اچھا ہو عزیزوں میں اور آپ جب مجلس سے گھر جائیں پوری فیملی آپس میں بیٹھے؟ مجھے پچھلا خمسہ جو کراچی میں پڑھنے کا موقع ملا عزیزوں، میں نے اسی بات پہ پڑھا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، آپس میں بیٹھیے اور نیاز معنوی شیئر کیجیے، نیاز اس میں بچوں سے سوالات کیجیے۔ یقین جانیے اس وقت سچویشن اچھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں جو شاید چند مرتبہ کربلا جا چکا ہے، کربلا میں کس امام کا روزہ ہے، جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ صورتحال اچھی نہیں ہے میرے بھائی، گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھیں، ماں باپ بچوں کے لیے وقت نکالیے اور ان سے یہ چھوٹے چھوٹے سوالات، ماؤں کی، بڑی بہنوں کی، بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، روزانہ 3-4 سوالات اپنے بچوں سے کیجیے۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک بک جیسے کہہ سکتے ہیں کتب میلہ، ہمارے یہاں کتب میلے کم لگتے ہیں عزیزوں، شہر کراچی میں لگا تھا، وہاں سے میں نے خصوصیت سے بچوں سے ریلیٹڈ کتابیں خریدی، بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں جامع تعلیمات اسلامی کی جانب سے۔ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے سرانے جو ہے وہ سوتے ہوئے باپ ماں بیٹھے اور کہانی سنائیں، اور دینی کہانی، اچھی کہانیاں سنائیں، تھوڑی تھوڑی عزیزوں یہ نیکیاں آہستہ آہستہ ان بچوں کو بہت لاجواب بنا دیں گی، بہت بلند بنا دیں گی۔ راہ حسین اس بلندی کا نام ہے جو شیطان کی ساری پلاننگ کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں۔ خوب مولا و آقا نے توجہ کریں، بس
کب مولا و آقا کی قبر ظاہر ہوئی؟ چھٹے امام کے زمانے میں. آپ کی شہادت ہوئی ہے تقریباً 148 ہجری قمری، اور آپ نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو مطلع کیا کہ میرے جد مظلوم کی قبر اس جگہ پر، یعنی تقریباً 100 سال مولائے کائنات کی قبر مطہر کا پتہ کسی کو نہیں ہے. ایسے میں چوتھا امام، توجہ کریں، ایسے میں چوتھے امام، پانچویں امام اپنے فرزند کے ہمراہ، دو شخصیتیں کہ پانچویں امام فرماتے ہیں ذی روح میرے اور میرے بابا کے علاوہ فقط 2 ناقے اور وہ سواری کے جانور تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. کہ بابا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے کوفے سے نکلے اور اس مقام پر کہ جہاں آج قبر مطہر ہے وہاں پر پہنچے. چوتھے امام نے گریہ کیا، آپ کے محاسن آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور اس موقع پر اس زیارت نامے کی تلاوت کی گئی. تو مولانا صاحب یہ زیارت نامہ تو مولائے کائنات کا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میرے پانچویں امام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا درست ہے میرے بابا نے اسے میرے جد امیر المؤمنین کے لیے زیارت نامے کو پڑھا ہے، لیکن ما قالہ احد من شیعتنا، کوئی ہمارا شیعہ اس زیارت کو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پڑھے یا عند قبر احد من الائمہ یا بقیہ ائمہ میں سے کسی کی قبر پر بھی پڑھے. اس زیارت کی ایک خاصیت یہ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ زیارت کے باب میں شغف رکھتے ہو، ہمارے پاس زیارت کی 2 قسمیں، جس امام کی بھی زیارت کی جائے کہا جاتا ہے مطلقہ اور مختصہ. مطلقہ ایسی زیارت جسے ہر زمانے میں پڑھا جا سکتا ہے، جیسے زیارت وارثہ ہے، آپ جب چاہیں، جیسے مومنین ہمارے ہاں شب جمعہ پڑھتے ہیں، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض زیارتیں ایسی ہیں جنہیں اختصاص دیا گیا ہے، جیسے 40 کی زیارت، اسے کہا جاتا ہے زیارت مختصہ، یعنی جو ایک خاص زمانے کے ساتھ اختصاص رکھتی. مطلقہ جسے کسی بھی زمانے سے پڑھا جا سکتا ہے. فرمایا زیارت امین اللہ درست مولا کائنات کی زیارت ہے، روز غدیر اس کی خاص فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چاہنے والا ہر زمانے میں اس زیارت کے الفاظ کے ذریعے سے اپنے مولا و آقا کی زیارت کر سکتا ہے. بس یہ زیارت امین اللہ مطلقہ بھی ہے، مختصہ بھی ہے. اور تیسری بات یہاں پر میرے پانچویں امام نے بیان کر دی کہ یہ فقط اور فقط امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پڑھنا سے اس کو اختصاص نہیں دیا گیا. کسی بھی امام معصوم کی بارگاہ میں آپ جا کر اس زیارت کو پڑھیے تو پروردگار دیکھیں اس کے اجر کو دیکھیے. اس پر میں آج کی حد تک آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اس کا اجر سنیے. فرمایا ہمارا شیعہ اگر مولا کی قبر پر جا کر یا ہم میں سے کسی بھی امام کی قبر پر، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی 8ویں امام کے روزے پر موجود دن میں 3 مرتبہ اس زیارت کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے. فرمایا کسی بھی امام معصوم کی قبر پر جا کر اگر کوئی زیارت امین اللہ کی تلاوت کرے گا تو اس زیارت کو پروردگار متعال نور کے ایک صندوق میں، نور کے ایک لفافے میں قرار دے گا، جس لفافے یا صندوق پر مہر حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. بس مہر کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی. اور اس مہر شدہ خط کو یا صندوق کو پہنچایا جائے گا قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی، یعنی پہلے محمد سے چلا ہے یہ نور اور آخری محمد تک پہنچ رہا ہے یہ نور. یہ زیارت پڑھنے والا کتنا بلند ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب یہ نور سے بھرا امانت مولا و آقا زمانے کے امام کی خدمت میں اسے پہنچایا جائے گا تو امام اس کا اجر اس زیارت کے پڑھنے والے کو کیسے دیں گے؟ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ بِالْبُشْرَى وَالتَّحِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ. جو بھی اس زیارت کا پڑھنے والا ہے توجہ کے ساتھ اس زیارت کو اپنی زندگی کا منشور بنانے والا ہے، مولا اسے بشارت کا تحفہ دیں گے اور اسے کرامت عطا کریں گے. ان کی بارگاہ میں وہ صاحب مقام اور منزلت ہو جائے گا. آئیے عزیزوں ایک ایک کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے. اس زیارت کے 4 حصے انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ جب پڑھ کر آئیں گے تو بہتر طریقے سے میں جو باتیں آپ کی خدمت میں اور جو کلاسیفیکیشن لے کر آیا ہوں اس سے بہتر طور پر انشاءاللہ العزیز استفادہ کر پائیں گے. اور خداوند متعال انشاءاللہ ان مجلسوں کے طفیل آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی بہتری کو قرار دے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہ
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ مومنین ان دنوں میں روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں، 100 مرتبہ لعن ہے، 100 مرتبہ سلام ہے۔ یہ سلام میں پڑھ رہا ہوں عزیزوں، قبر سید الشہداء کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے۔ جب چاہنے والے نے کہا میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، فرمایا ایک مرتبہ دائیں دیکھ، ایک مرتبہ بائیں دیکھ، ایک مرتبہ آسماں کی جانب دیکھ، اور پھر مولا و آقا کے قبر کی جانب دیکھ کر کچھ ایسے سلام کر۔ وہ وہاں پر سلام مختصر ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہاں پر میں یہ تفصیلی سلام کے جو زیارت عاشورہ میں موجود ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ کوشش کریں جو میرے اور آپ کی زندگی سے خطائیں چلی جائے۔ میرا چوتھا امام ماں باپ سے متعلقہ دعا میں فرماتا ہے پروردگار مجھے ایسے بنا دے میں اپنے ماں باپ کو دن کے کسی لمحے میں، رات کے کسی پہر میں اور اپنی واجب نمازوں کے بعد فراموش نہ کروں۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے میرا چوتھا امام؟ ہاں بھائی میں نے مصیبت کا بیان شروع نہیں کیا عزیزوں، لیکن مجھے اور آپ کو رونا چاہیے۔ جنہوں نے مجھے اور آپ کو ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں وجود دیا ہے، جنہوں نے میرے اور آپ کی پرورش کی، اس کے لیے میرا چوتھا امام کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار مجھے ایسے بنا دے کوئی ایک لمحہ بھی دن کا یا رات کا اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کروں، اور حتیٰ واجب نماز کے بعد خصوصیت سے اپنے ماں باپ کو یاد کروں۔ تو مجھے بتائیے عزیزوں، جب آپ ماں باپ، عام طور پہ ماں باپ کا یہ حق ہے، تو وہ ہستیاں جنہوں نے دین کا پیغام پہنچایا، جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا، جنہوں نے باطل کو نیست و نابود کیا، جو در واقع میرے اور آپ کے معنوی ماں اور باپ ہیں، کس طرح سے مجھے اور آپ کو ان کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، مخصوصاً ایام محرم، ایام اسرائے کربلا۔ انشاءاللہ کربلا کی سرزمین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا فرما دے۔ السلام علی الحسین۔ توجہ کے ساتھ جو نام حسین میں عجیب کرب ہے، فرماتے ہیں میرا مولا خود سید الشہداء کا فرمان ہے، انا قتیل العبرا، مجھے ایسے مارا گیا ہے تا قیام قیامت روتی آنکھیں مجھ پر گریا کریں گی، آنسو بہائیں گی۔ مومن کی علامت یہ ہے لا یذکرنی مؤمن الا بکا، نام حسین مومن کی زباں پر آتا نہیں ہے، مومن کے کانوں سے ٹکراتا نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا جا رہا ہے، رونے کی شکل بنا پا رہے ہو، اللہ نے آنسوؤں کا تحفہ عطا کر دیا ہے، اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے، اگر دنیا میں ان کی قدم بوسی کیجئے، ان کے پیروں کو چومیے، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھیے، اگر اس دنیا سے جا چکے ان کی قبر پر جا کر شکریہ بجا لائیں، اے میرے بابا، اے میری مادر گرامی، کس قدر تیرا شکر بجا لاؤں، تو نے مجھے حسین حسین عطا کیا، علی علی عطا کیا۔ عزیزوں میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، ہر چیز میں ممکن ہے ہم ریاکاری کے شکار ہو جائیں، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں یہ جملہ صدق دل سے
قوت و ارادے کی پختگی کے ساتھ کہتے ہیں میرے مولا ہر چیز میں جھوٹے ہو سکتے ہیں، تجھ سے محبت میں جھوٹے نہیں ہیں۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار ہماری آنکھوں کو آنسو عطا کر دے سید الشہداء کے لیے، اے میرے مولا تجھ سے محبت میں جھوٹے نہیں ہیں۔ مادر سادات رسول کی بیٹی سے محبت میں جھوٹے نہیں ہیں، رسول والے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے سے کہا کہ عزیزوں اگر گھر میں کوئی بہت بڑی بھی مصیبت آ جائے بلند آواز سے گریہ نہ کر، آنکھیں تیری آنسو بہائیں گی، بچہ چلا گیا ہے، لیکن شکوہ نہ کر، بلند آواز سے گریہ نہ کر، سر نہ پیٹ۔ لیکن جب زہرا کے لال کی مصیبت کا ذکر آئے فرمایا بلند آواز سے رو، جزا کر فضا کر اپنا سر پیٹ، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جواں کے لاشے پر روتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آؤ عزیزو آج آپ کے لیے اس زیارت کا منظر لے کر آیا ہوں جو ماں جائے کہ اس دنیا کے بعد زینب کبریٰ نے بجا لائی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں فرماتے ہیں عزیزو یہ پہلی زیارت جو شریکت الحسین نے بجا لائی یہ عصر عاشور ہے، جب خیمے جلے، بیبیوں کی چادریں چھینی گئی، بیبیوں نے تقاضا کیا ہمیں مقتل میں جانے دیا جائے۔ شہزادی زینب کی پہلی زیارت ہے، ماں جائے کہ اس دنیا میں سے جانے کے بعد انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سلام بھیجیں گے عزیزو شہزادی کی نیابت میں۔ کوشش کریں پروردگار مطالعہ آنکھوں کو آنسو عطا کرے۔ قبل اس کے کہ اس منظر کو پیش کروں چلیں احد کا میدان ہے، حضرت حمزہ کا لاشا ہے، لاشا حمزہ کی بے حرمتی کی گئی ہے، کلیجہ چبایا گیا ہے، اعضاء کاٹ دیے گئے۔ مولا اس دنیا سے جاتے جاتے فرماتے ہیں لاشا کسی بے زباں کا بھی کیوں نہ ہو، اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ایسے میں رسول کی پھوپھی حمزہ کی بہن جناب صفیہ اپنے بھائی کے لاشے کے دیدار کو آنا چاہتی ہیں، پہلے آن حضرت نے فرمایا نہ آنے دو بہن کو بھائی کے لاشے کے قریب۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ خدا دنیا و آخرت کا خیرات عطا کرے عزیزو۔ اے زائر حسین سن، اے حسین کی مصیبت میں رونے والے سن، یہ دکھیاری ماں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار میرے لال حسین پر رونے والوں کو، میرے لال حسین کی زیارت بجا لانے والوں کو دنیا و آخرت کا خیرات عطا کر دے۔ جب دیکھا بہن اصرار کر رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا لاشا حمزہ کو کس طرح سے چادر سے ڈھانک دو کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آنے پائے۔ اور جب پھوپھی قریب آئی ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کیا، پروردگار بہن کو صبر عطا کر، بھائی کے داغ کو سہ سکے۔ میں کہوں گا آقا رسول اللہ چلے آئے عصر عاشور، ایک بہن بھائی کے دیدار کو چلی ہے، بعض اعضا نہیں کاٹے، پورا کا پورا لاشا
لاشے پر کوئی کپڑا نہیں ہے، زینب کبریٰ کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے۔ یہی سبب ہے بی بی نے مرثیہ پڑھا، وا محمد صلی علیک ملیک السماء، نانا آپ پر آسماں کے ملک درود و سلام بھیجتے ہیں۔ عزیزوں میں دو فقرے پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ فرمایا ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا حسین خون میں ڈوبا حسین، مقطع الاعضاء ٹکڑے ٹکڑے حسین، مجزوز الرأس من القفا، وہ حسین جس کا سر پسے گردن سے جدا کر لیا گیا، مسلوب العمامت والرداء۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، بی بی کہہ رہی ہے ٹکڑے ٹکڑے حسین ہے، ایسے میں یہ لعی آگے بڑھے، بیبیوں کو لاشے حسین سے دور کیا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی۔ ہائے رے غریب حسین کا لاشا، اور زینب کبریٰ کی فریاد، انت اخی، آیا تو ہی میرا ماجا ہے، آیا تو ہی زہرا کلال ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے علوم آل محمد کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ عربی زبان کے سلسلے میں ہمارے معاشرے سے جو ابھی تک کوتاہی ہوئی ہے، میرے پروردگار خواص و عوام اس عربی زبان قرآن کی نسبت سے اپنا شغف، اپنا شوق، اپنی توجہ بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا ہے میرے پروردگار، جملہ مومنین اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما۔ ایسو دعا کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کریں۔ میرے پروردگار جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، تجھے حسین ابن علی کے اس پاکیزہ ترین ذکر کا واسطہ انہیں وسعت رزق سے بہرمند فرما۔ تیری بارگاہ میں کام آنے والا رزق، دوسرے مسلمانوں اور پریشان حال لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والا رزق صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ جو مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، میرے پروردگار ہم سب امراض روحانی مبتلا ہیں، تجھے اس فرش عزا فرش شفا کا واسطہ ہم سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں، اسلامی نقطہ نگاہ سے ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بچے اور بچیوں کو، ان جوان لڑکے اور لڑکے مومنین بچے اور بچیوں کو میرے پروردگار دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ جو شادی شدہ ہے، خدا نخواستہ گھر میں ناچاکیاں ہیں، اختلاف ہیں، قطع تعلق ہے، خدا نخواستہ محبتوں میں کمی واقع ہو گئی ہے، تجھے اس پاکیزہ ترین ذکر کا واسطہ گھروں کو مودت و رحمت و الفت کا مرکز قرار دے۔ وہ جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی، جناب علی اکبر، جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جنہیں بچوں کا عظیم سرمایہ تو نے عطا کیا، اس پرآشوب زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالنے کے لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری، خصوصیت سے ہر بچے کے لیے وقت نکالتے ہوئے اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس غیبت کے زمانے میں ان علماء و مراجع، خصوصاً رہبر معظم انقلاب کے خطبات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہے، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ خصوصیت سے فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم کی چکی سے نجات عطا فرما۔ یمن کے مسلمان، شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان، لبنان کے مسلمان، ایران کے مسلمان، اے میرے پروردگار دنیا افغانستان کے جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں انہیں امن و امان کے تحفے سے بہرمند فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عالم استکبار کو سرنگوں فرما۔ اگر آج بھی انسان نام نہیں لے گا تو کب نام لے گا؟ اے میرے اس دعا کو صدق دل سے مانگے۔ دعا اور بد دعا مومن کی زندگی کا تولا و تبرہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہم لعن اول ظالم، قابیل سے لے کر
کر تا قیام قیامت اہل بیت کے حق کو چھیننے والوں کو اے میرے پروردگار اپنی رحمت سے دور فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ان کے مکر کو، ان کے چیلوں کو، ان کے فریب کو اے میرے پروردگار انہی کی جانب واپس پلٹا دے، ان کے چیلوں کو لعین و رسوا فرما۔ اے میرے پروردگار یہ جو نائب امام زمان کی نسبت سے حتاکی کر رہے ہیں، ان کی زبانوں کو کھینچ ڈال۔ اے میرے مولا و آقا انقلاب اسلامی کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما، اسے داخلی اور خارجی شرور سے حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کہ جسے اسلام کے نام پر، پاکیزگی کے نام پر ہم نے حاصل کیا ہے، آج کے بعد اسے بہتر طریقے سے پاکیزہ بنانے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کر رہے ہیں میرے پروردگار انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ عزیزو اس دعا کو اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے طلب کریں، پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا ایام 40 پا پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ اور اگر تیری مشیت میں یہ ہے کہ یہ چاہنے والا درد فراق کو سہے تو اے میرے پروردگار مولا آقا کی زیارت کے فراق کے درد کو احساس کرتے ہوئے روزانہ سلام پہنچانے کی اور ان کانوں کو جواب سلام سننے کی طاقت عطا فرما۔ یہ دنیا فانی ہے میرے پروردگار، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جو کچھ بھی تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، شرف، اولاد، آنکھوں سے، کانوں سے، اپنی زبان، دیگر اعضاء و جوارح سے سید الشہداء کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے، وارث سید الشہداء کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے لیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا۔ سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گر کر چھری چلاتا رہا، تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا اور شبیر کا گلا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔